پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو ان میں اچھائی تلاش کریں اور ان کی برائیوں کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے گی. دو باتیں ہمیشہ جو ہے وہ یاد نہیں رکھنی چاہیے انسان کو: وہ اچھا عمل جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا اور وہ برا سلوک جو کسی اور نے آپ کے ساتھ کیا. کیونکہ انسان جب تک اچھا ہے جب تک وہ دوسروں کے کام آتا ہے اور جب تک اس نے کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ لگائی ہو. اور جیسے ہی انسان نے کبھی کسی اور انسان سے ایکسپیکٹیشن لگا لی تو وہ انسان آپ کو دھوکہ دے گا، اور وہ آپ کو جب ہرٹ کرے گا تو آپ کے خیالات چینج ہوں گے، آپ کا سوچنے کا نظریہ چینج ہوگا، اور وہ انسان آپ کے لیے اس کی اچھائی بھی برائی میں بدل جائے گی. ناظرین کرام، حسن سلوک جو ہے نا وہ علم سے بھی کئی زیادہ بہتر ہے. اور بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ علم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور آپ کا حسن سلوک جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. اور اتنا جان لیجئے کہ احمقوں سے کبھی بحث نہیں کی جاتی اور جل ککڑوں کو کبھی جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ جواب کے لیے ہی تو جلتے ہیں، مچلتے ہیں. اور اگر آپ نے ان سے بحث کی، یعنی اگر آپ نے ان سے بحث کرنے کی غلطی کی، تو یہ آپ کو اپنے معیار پہ لے کے آئیں گے، جہالت کے وسیع تجربے پہ آپ کو شکست دے دیں گے. خلوص جو ہے وہ کوئی تجارت نہیں ہے جو دیا اور لیا جائے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا بہیو کریں تو وہاں سے ایکسپیکٹیشن بھی ہو کہ یار وہاں سے بھی مجھے جو ہے ان ریٹرن جو ہے وہ وہی والا اخلاق، وہی والا اخلاص جو ہے وہ واپس آئے. بلکہ یہ تو ایک تھینک لیس جاب ہے کہ اگر آپ کسی سے ملے اچھا تو یہ آپ کی اچھائی ہے، یہ آپ کے اندر کی شفافیت ہے، پاکیزگی ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے چاہتے ہیں. بلکہ یہ تو ایک خوبصورت احساس ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسرت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ دعا دیتا ہے. اور یہ ایک بات دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو کتنا بے اختیار بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا نہیں کر سکتا جیسا وہ چاہتا ہے. یعنی ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے ایمز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آبجیکٹیو ہوتے ہیں اس لائف کو لے کے کہ بھائی میں فلاں بنوں، میں فلاں بنوں. اور وہ تقدو ایک بہت ساری جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے اتنے عرصے وہ محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، دل لگا کے کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ویسا نہیں بن پاتا کہ جیسا وہ چاہتا ہے. لیکن بدلے میں وہ کسی اور سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو اللہ نے انسان کو جب یہ اختیار ہی نہیں دیا تو ہم کیوں یہ کسی اور سے یہ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں کہ یہ بندہ بدل جائے. ویسے بھی یہ زندگی کا قانون ہے کہ ہر شخص ہر چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. Don't lose your moon while counting stars. ستارے بے پناہ ہیں، خواہشات بے پناہ ہیں. اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آخر میں آپ دونوں چیزیں، یعنی آپ چاند سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ستارے تو آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہی چلے جائیں گے. اپنی خواہشات کو محدود رکھیں اور جناب لوگوں سے قدر کرنے کا شکوہ نہ کریں، کیونکہ یہ انسان تو وہ ناشکرہ انسان ہے کہ جس نے کبھی رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جب وہ رب کو بھول بیٹھا ہے تو وہ کیا کسی انسان کی قدر کرے گا. لوگوں میں اچھائی تلاش کریں، لوگوں میں ایسے اچھائی تلاش کریں جیسے آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو تو آپ لوگوں کو عزت دیں، ریٹرن میں آپ کو عزت ملے گی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی دیکھتے ہیں تو پہلی جو ان کی جیلسی ہوتی ہے نا کہ یار یہ حرام کا مال ہے، تو یہاں سے نیگیٹو تھاٹس آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر اتنا سا عمل آپ کر لیں کہ اگر آپ کسی کا بڑا گھر دیکھیں اور اس کو بس یہ دعا دے دیں کہ اللہ تو نے اس کو بڑا گھر دیا ہے، اس کو اس میں رہنا نصیب کر، تو وہ دعا آپ کا پیچھا کرے گی. وہ دعا ایسے پیچھا کرے گی کہ وہ پازیٹیوٹی آپ کو آپ کی زندگی میں یقیناً ملے گی. اور بس یہی فرق ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے نا وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے، اور اگر آپ نے اتنا سا عمل کر لیا کہ آپ کی وہ حسد جو ہے وہ دعا میں چینج ہو گئی، وہ اس کے لیے بھی اچھائی ہوئی، وہ آپ کے لیے بھی اچھائی ہوئی. اور یاد رکھیں اپنے گرد جو ہے وہ اچھائی رکھیں. اچھائی اگر آپ لوگوں کو دیں گے تو ریٹرن میں آپ کو اچھائی ملے گی. بس آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، بلکہ اچھا بننا ہے تو اس رب کے آگے بنے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اگر آپ یہ چاہیں گے نا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میرے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوں وہ کہیں کہ یار وہ فلاں آدمی کتنا نیک ہے، وہ عورت دیکھو کتنا نیک ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہے اس کی، وہ کتنی نیک ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، تو یاد رکھیں یہ دکھاوا ہے. اور یہ دکھاوا جو ہے یہ ریاکاری میں آتا ہے، یہ رب کو نہیں پسند. اور ڈریں اس سے کہ جب آپ کے اس عمل سے، کیونکہ جب انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے نا کہ ظاہری طور پہ وہ بہت مذہب کا لبادہ اڑ لیتا ہے
तो वो दूसरों को हकीर समझने लगता है कि यार ये बेचारे, ये तो सब जहन्नुमियों का टोला है, हम जन्नती हैं भाई, हमारे पास तो सर्टिफिकेट है, रात में फरिश्ते आए थे और वो बोल के गए इनके कान में कि भाई तुम लोगों के लिए जन्नत में ये वाला महल जो है वो तैयार हो चुका है। तो बस यहीं से उसका बुरा वक्त जो है वो स्टार्ट होता है। जब इंसान ने ये सोच लिया कि मेरा हर अमल जो है वो मुस्तजाब है, मैंने जो कर लिया बस वही अमल जो है वो बख्शिश का समा है, तो ये रियाकारी की इबादतें रब को पसंद नहीं है। इसलिए आप इबादत करें कि लोग आपको अच्छा कहें, तो इससे बड़ी बदनसीबी आपकी कोई भी नहीं है। और एक और बात कि ये जिंदगी आपको एक बार मिली है, तो इस जिंदगी को आप हंसी खुशी गुजारें, इस जिंदगी को आप ऐसे गुजारें कि जिसमें आप खुश रहें, आप लोगों के लिए तकलीफ का बायस ना बने। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनको मिसाल बनने का बड़ा शौक होता है कि भाई हम जो हैं वो मिसाल बन जाएं, एग्जाम्पल बन जाएं। तो ये बेवकूफ़ हैं वो लोग कि जो अपनी ज़िंदगी को, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो अल्लाह ने आपको दिया है। ये तोहफ़ा आपको अल्लाह ने इसलिए दिया है कि आप माशरे में रहें, एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारें। आप ये चाहते हैं ना कि लोग ये बोलेंगे यार देखो उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें थी, उसने कैसी सिसक के ज़िंदगी गुजारी, आज देखो ना। तो वो बेवकूफ़ लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम सिसक के ज़िंदगी गुजारेंगे और लोग हमारी तारीफ़ें करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ें नहीं करेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। आखिर में मीर तकी मीर के शेर के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि बारे दुनिया में रहो, गम ज़दाए शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो।